عنقریب ماہ ربیع النور شریف کا مہینہ قریب آنے والا ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دھرتی پر تشریف لائے۔ وہ مہینہ تمام مہینوں میں اعلیٰ افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان جیسے تمام نبیوں میں اعلیٰ ہے، ایسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس مہینے میں تشریف لائے وہ مہینہ تمام مہینوں میں افضل ہے۔ مدینے کی یاد آتی ہے تو تمام سنی صحیح العقیدہ، سنی بریلوی جو دیوانے نبی ہیں، ان کے سینے میں ایک نبی کی محبت کی کرن روشن ہوتی ہے۔ ایسی کرن روشن ہوتی ہے نبی کے دیوانوں کی کہ ہر آن ہر وقت یہی سوچتے ہیں کہ یا رسول اللہ اسے ایک مرتبہ مدینے میں بلا لیجیے، یا رسول اللہ ایک مرتبہ اپنے روزے کی جالی کا بوسہ دلا دیجیے، یا رسول اللہ ایک مرتبہ اپنی گلیوں کی خاک چاٹنے کا موقع دے دیجیے گا۔ سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ جو مدینہ شریف کے لیے جاتے ہیں تو عاشق کہتا ہے سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا، سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا، میری آنکھوں میں دکھا دو شہیدی کا آستانہ، میری آنکھوں کو بھی دکھا دو شہیدی کا آستانہ۔ ہر ایمان والا، ہر سنی صحیح العقیدہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آستانے روضہ پاک کا دیدار کرنا چاہتا ہے، اور واقعی وہی لوگ نبی پاک کا دیدار بھی کرتے ہیں، نبی کے روزے کا بھی دیدار کرتے ہیں، جو واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے، نبی سے سچی محبت کرتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، بات کر مدینے کی، ذکر کر مدینے کا۔ شریف میں بہت کم پڑھتا ہوں، لیکن پھر بھی آج اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا 12ویں شریف کا مہینہ قریب ہے تو ان کے محبت میں پڑھ رہا ہوں کہ میری زبان پر میری تمنا یہی ہے کہ ذکر نبی رہے، نعت نبی رہے، مدینے کا ذکر رہے، میری زبان پر جاری رہے۔ بات کر مدینے کی، ذکر کر مدینے کا، 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 ایک یہ سہارا ہے اس جہاں میں جینے کا، ایک یہی سہارا ہے اس جہاں میں جینے کا، بات کر مدینے کی، ذکر کر مدینے کا۔ یہ ان لوگوں کے لیے خاص کر ہمارا پیغام ہے جو اپنی زبان پر دنیا کی باتیں ہمیشہ جاری رکھتے ہیں، ہر وقت پیسہ پیدا کرنے کی باتیں، ہر وقت دوسرے کی برائی کرنے کی باتیں، ہر وقت اپنی زبان سے گالی گلوچ کرنا، ہر وقت چغلی غیبت کرنا، اس سے بہتر ہے ان سارے لوگوں کے لیے میرا پیغام ہے، اگر کہیں بھی پہلے بات کرو تو اللہ کے نبی کی بات کرو، نبی کے روزے کی بات کرو، مدینے کی بات کرو، مدینے کا ذکر کرو، مدینے کی گلیوں کا ذکر کرو، مدینے کی رونق کا ذکر کرو، نبی کی خوبصورتی کا ذکر کرو، نبی کے گھرانے کا ذکر کرو۔ ہر وقت اگر تمہاری ذکر پر ذکر رسول رہے گا تو مرتے وقت بھی تمہاری زبان پر نبی کا ذکر رہے گا، اگر مرتے وقت نبی کا ذکر تمہاری زبان پر جاری رہا تو سمجھ لو تم جنتی ہو جاؤ گے۔ ذکر کر مدینے کا
بچائیں گے پار بھی لگائیں گے۔ توجہ چاہوں گا، آج دنیا میں بڑے بڑے نیتا، بڑے بڑے طاقتور، بڑے بڑے بہت پیسے والے، بڑے بڑے تیر خان، کون خان، بڑے بڑے 30 مار خان، بڑے بڑے بہادر لوگ ہیں دنیا میں۔ ہر آدمی اگر اپنی رشتہ داری میں کوئی پیسہ والا، کوئی نیتا، کوئی پردھان، کوئی کچھ بھی بن جاتا ہے تو آدمی ہر وقت اس کا حوالہ دیتا ہے، میرا کون کیا کر لے گا، ہمارا تو نیتا ہے، ہمارا کون کر لے گا، ہمارے گھر کا پردھان ہے، ہمارا کون کر لے گا، ہمارے گھر میں فلاں آدمی کی بہت چلتی ہے۔ لیکن مسلمانوں، یہ دنیا چند روزہ ہے، یہاں اگر تمہاری چلی تو کیا چلی، چلانا ہے تو وہاں چلاؤ جہاں چلنے کی ضرورت ہے، وہاں بچو، یہاں تو ہر کوئی بچا سکتا ہے مگر وہاں بچنے کے بارے میں سوچو۔ وہ تجھے بچائیں گے پار بھی لگائیں گے، وہ تجھے بچائیں گے اور پار بھی لگائیں گے، وہ تجھے بچائیں گے اور پار بھی لگائیں گے۔ ان پہ چھوڑ دے کشتی غم نہ کر سفینے کا، ان پہ چھوڑ دے کشتی غم نہ کر سفینے کا، ان پہ چھوڑ دے کشتی غم نہ کر سفینے کا۔ باقی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سہارے پر جس نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، دنیا کی ساری مصیبتیں، ساری پریشانیاں، ساری دشواریاں، جتنا مشکل کام کیوں نہ ہو، اگر اللہ کے نبی کے اوپر چھوڑ دیا، اللہ کے بھروسے سب کچھ چھوڑ دیا تو اس کا غم نہ کرو۔ اگر سب چھوڑ دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصولوں پر قائم رہے، ان کے فرمان کے مطابق چلتے رہے تو وہ ہمیں تمہیں سب کو بچائیں گے۔ اگر تم وفادار نبی رہو گے تو نبی ہماری شفاعت ضرور فرمائیں گے، اور اگر غدار بن کر رہے تو تمہیں جہنم میں ضرور جلنا پڑے گا۔ آگے دیکھیے شاعر کیا کہتا ہے۔ اس لیے میں تو کہتا ہوں کہ انسان کو بہت جلد سے جلد اپنے پیر مرشد کے دامن سے وابستہ ہو جانا چاہیے۔ جتنی جلدی انسان کو چاہیے کہ اپنے پیر مرشد کے دامن سے وابستہ ہو جائے، اور جتنا بہتر ہے کہ اتنی جلدی کسی کا جو فیض ضرور اپنے اوپر طاری کرے، اور اپنا فیض، ان کا فیض اپنے اوپر جاری کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ کسی پیر کے دامن سے وابستہ ہو جائے تاکہ وہ رہنمائی تمہاری کرے، ہر مصیبت سے تمہیں بچائے۔ کیوں بھٹکتا پھرتا ہے پوچھ اپنے مرشد سے۔ اور دیکھا ہوگا کتنے لوگ بھٹکتے پھرتے ہیں، ادھر در بدر بھٹکتے پھر رہے ہیں، کوئی ڈھول لے کر پھر رہا ہے، کوئی تاشا لے کر بھٹکتا پھر رہا ہے، کوئی کہیں گھٹنوں پڑا ہوا ہے، کہ کہیں منہ کے بل پڑا ہوا ہے، کیونکہ ان کا پیر رہنما صحیح نہیں ہے۔ اگر جس نے اپنے پیر کو اپنے جیتے جی زندگی میں بڑھیا پیر اگر تلاش کر لیا، وہ پیر جو بریلی کی اعلیٰ حضرت سے نسبت رکھتا ہو، اگر ایسا پیر اگر کسی کی زندگی میں، اگر اس نے اپنی زندگی میں اپنا رہنما بریلی سے جڑا ہوا پیر کو یہ کر لیا تو اس کا فیض اس کا جاری رہے گا۔ اور باقی جن لوگوں کے پیر پیر بنے پڑے ہیں، جو بریلی کی مخالفت کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت کی برائی کرتے ہیں، ایسے پیر سے جو لوگ وابستہ ہو چکے وہ واقعی بھٹکتے پھر رہے ہیں، ان کا کوئی بوجھا نہیں، در بدر ہے بیچارے، کہیں ڈگڈگیاں بجاتے پھر رہے ہیں، کہیں ڈھولکیاں لیے پھر رہے ہیں، کہیں کچھ کرنے پھر رہے ہیں، کہیں کچھ کرتے پھر رہے ہیں، ان کا ساری دنیا میں کہیں کوئی پرسش حال نہیں، اور یہاں بھی کوئی پوچھنے والا نہیں، کل میدان محشر بھی اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کیوں بھٹکتا پھرتا ہے پوچھ اپنے مرشد سے، کیوں بھٹکتا پھرتا ہے پوچھ اپنے مرشد
بھٹکتا پھرتا ہے، ارے پوچھ اپنے مرشد سے، وہ بتائیں گے تجھ کو راستہ مدینے کا، وہ بتائیں گے تجھ کو راستہ مدینے کا۔ کیوں بھٹکتا پھرتا ہے، پوچھ اپنے مرشد سے، کیوں بھٹکتا پھرتا ہے، پوچھ اللہ والوں سے، پوچھ بریلی والوں سے، وہ بتائیں گے تجھ کو راستہ مدینے کا، راستہ مدینے کا۔ بات کر مدینے کی، ذکر کر مدینے کا، ایک یہی سہارا ہے اس جہاں میں جینے کا۔ آج انسان اپنی شہرت کمانا چاہتا ہے، اپنا نام پیدا کرنا چاہتا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، میں مختصر میں بیان کرتا ہوں۔ اگر کسی عالم نے، کسی نے، ایک مسلمان نے اگر اپنا کسی کام کو، دین کا کام ایسا کیا کہ میرا نام ہو، اس سے لوگ مجھے پہچانے، میری شہرت ہو، دنیا میں میرا نام ہو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے، ایسا آدمی جہنم میں جائے گا، اس لیے کہ اگر اس نے دین کا بھی کام پیغام کرنا پہنچانا چاہا صرف اپنے نام کے لیے، تو اللہ نے اس کا نام، اس کا بدلہ اسے دنیا پر دے دیا، اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ آج انسان اپنے سبسکرائب بڑھانے کے لیے، اپنے آپ کو فالوورز بڑھانے کے لیے، اپنے آپ میں شہرت حاصل کرنے کے لیے کوئی بریلی کی برائی کرتا ہے، کوئی میرے اعلیٰ حضرت کی توہین کرتا ہے، کوئی تاج شریعہ کے بارے میں انگلی اٹھاتا ہے، لیکن ہمیشہ یاد رکھو کہ اگر تم نے اپنے نام کے لیے، اپنے آپ کو شہرت پانے کے لیے اگر تم نے ایسا کیا ہے، تو تمہاری مثال ایک 84 مینڈک سے زیادہ نہیں ہے، یہ کہہ لیجیے 84 کیڑے سے زیادہ نہیں ہے تمہاری اوقات، اس لیے کہ جیسے 84 میں کیڑے نمودار ہوتے ہیں، جنم لیتے دکھائی دیتے، 84 کے بعد ختم ہو جاتے ہیں، جیسے میڈک 84 جب بارش ہوتی ہے تو میڈک ٹر ٹر کر کے آتے ہیں، بارش ختم ہوتے سب مر جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت کی شان میں جتنے بھی انگلیاں اٹھائی ہیں، جس نے تاج شریعہ یا بریلی خان باد رضویہ کے بارے میں جس نے بھی گشت نمائی کی ہے، وہ 84 میڈک کے مثل ہے، 84 آئے ظاہر ہو گئے پھر چلے گئے نہ جانے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی شان کو واقعی رکھتا ہے، جس کو عزت دیتا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے درجات کو بلند کرتا ہے، اسے کوئی نیچا نہیں دکھا سکتا۔ بریلی کو اللہ نے مقدم رکھا ہے، بریلی کے امام احمد رضا خان کو مقدم رکھا ہے، ان کو کوئی نیچا نہیں دکھا سکتا، نہ پدی نہ پدی کا سوربا۔ اللہ